ایمان والا ہوگا. گنہگار تو ہوگا لیکن ایمان والا ہوگا. اور یاد رکھنا آج کے اس دور میں ایمان والا ہونے کے لیے سنی صحیح العقیدہ ہونا لازم و ضروری ہے. خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. تو کسی کی کوئی مجال نہ ہوگی کہ وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں کسی گنہگار کے حوالے سے کوئی بھی جا کر کے سفارشی بن جائے، کچھ پیش کرے. لیکن وہاں پہ اگر کسی کی چلے گی تو آمنہ کے لال کی چلے گی، مدینے کے تاجدار کی چلے گی. اعلیٰ حضرت نے اس طرف اشارہ کیا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں ان کی رسائی ہے، اور جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. اچھا، پہلے شعر میں جو مطلع ہے، جو پہلا شعر ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے مطلع میں یہ کہا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. اس کے بعد کئی اشعار کہتے گئے اور اخیر میں جب مقطع کہا، اخیر میں جب مقطع لکھا تو مطلع کا، اپنے مطلع کا رد خود اپنے مقطع سے کر رہے ہیں. مطلع اور مقطع کیا ہے علماء کرام سمجھ رہے ہیں. آپ کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ کسی کلام کا پہلا جو 2 مصرع ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں. اور اخیر میں تمام اشعار پیش کرنے کے بعد اخیر میں جب شاعر جس میں اپنا تخلص پیش کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے مطلع میں کہا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. اس کے بعد دیگر اشعار کہتے رہے اور جب مقطع پہ پہنچتے ہیں تو مطلع پہ نظر رکھا اعلیٰ حضرت نے اور کہا وہاں میں نے سنتے ہیں کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ سنتے ہیں. اس میں کسی کو شک شبہ ہو سکتا ہے. تو اب اعلیٰ حضرت نے خود اپنے مطلع کا رد اپنے مقطع سے کہا. مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ واللہ رضا واللہ. واو یہاں پہ قسمیہ ہے، قسم کے معنی میں، یعنی خدا کی قسم، خدا کی قسم. مطلع میں شک کیا تھا؟ خدا کی قسم میدان محشر میں اگر کسی کی رسائی ہے تو وہ مصطفیٰ کی رسائی ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. وہاں کسی اور کی تو چل ہی نہیں پائے گی، سب سے پہلے سرکار کی چلے گی. اور جب سرکار شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے تو دیگر انبیاء بھی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء بھی شفاعت فرمائیں گے، شہداء بھی شفاعت فرمائیں گے، یہ علماء بھی شفاعت فرمائیں گے. یہاں تک کہ دنیا میں اگر کسی نے سنی صحیح العقیدہ عالم دین کو ایک لوٹا پانی وضو کے لیے پیش کر دیا ہوگا تو وہ عالم دین بھی قیامت کے دن اس گنہگار کی شفاعت فرمائے. سبحان اللہ. اور ایسی شفاعت سرکار فرمائیں گے، مچل کے کہو سبحان اللہ. اپنے دامن میں گنہگاروں کو چھپا لیں گے، اپنے دامن میں گنہگاروں کو چھپا لیں گے. فرشتے ڈھونڈیں گے گنہگاروں کو پکڑنے کے لیے، فرشتے ڈھونڈیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. اور جب پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ حضور کے دامن میں گنہگار چھپے ہوئے ہیں، گنہگار چھپے ہوئے. فرشتے آ کر کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے حضور اللہ کا حکم ہے ان گنہگاروں کو جہنم میں لے جانے کے لیے میں آیا ہوں. سرکار اتنی محبت فرمائیں گے اپنے گنہگار امتیوں سے. کس سے؟ گنہگار امتیوں سے. انہیں دامن میں چھپائے ہوں گے
اور فرشتے کہیں گے سرکار انہیں ہمارے حوالے کیجیے، اللہ کا حکم ہے انہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ تو حضور فرمائیں گے انہیں لے جانا چاہتے ہو؟ ہاں۔ تو سرکار اس میں اس دامن میں سے ان گنہگاروں کو نہیں نکالیں گے جس کا چہرہ دکھانے کے قابل نہ ہوگا، جس کا چہرہ دکھانے کے قابل ہوگا سرکار اسے نکالیں گے۔ اور فرمائیں گے فرشتے کہتے ہیں گنہگار چھپے ہیں، یہ دیکھو ابو بکر چھپے ہوئے ہیں، یہ دیکھو عمر چھپے ہوئے ہیں، یہ دیکھو عثمان غنی چھپے ہوئے ہیں، یہ دیکھو علی چھپے ہوئے ہیں۔ فرشتے دیکھ کے مچل جائیں گے کہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے فرشتے سرکار آپ انہیں دکھا رہے ہیں جس کا چہرہ دکھانے کے لائق ہے، اور انہیں چھپائے ہوئے ہیں جس کا چہرہ چھپانے کے لائق ہے۔ علامہ حسن رضا خان استاد زمن حضور اعلیٰ حضرت کے بھائی نے اسی منظر کو لکھا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، فرمایا ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، بندہ آغاز شدہ ہے ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے۔ اور سرکار گنہگاروں کو اس قدر اپنے سینے سے لگائیں گے، لیکن یاد رکھنا گنہگار ہے وہ، سرکار اسے سینے سے لگائیں گے جو ایمان والا ہوگا۔ گنہگار تو ہوگا لیکن ایمان والا ہوگا۔ اور یاد رکھنا آج کے اس دور میں ایمان والا ہونے کے لیے سنی صحیح العقیدہ ہونا لازم و ضروری ہے، سنی صحیح العقیدہ ہونا لازم و ضروری ہے۔ تو ایمان والے کو سرکار اپنے سینے سے لگائیں گے اگر وہ گنہگار ہوگا، اور گنہگاروں کو اس قدر سرکار اپنے سینے سے لگائیں گے، سرکار کی شفقت و محبت دیکھ کر ایک منظر میدان محشر میں یہ بھی ہوگا کہ نیکوکار جو ہوں گے وہ یہ دیکھ کر کے اس وقت یہ سوچیں گے کہ دنیا میں اگر میں بھی کوئی گناہ کیا ہوتا تو آج یہ شفقت و محبت مجھے بھی مل جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت کا حال یہ ہوگا کہ نیکوکار اپنی نیکی لے کر اس گنہگار کے پاس جائیں گے اور کہیں گے میری نیکی تو لے لے اور اپنا گناہ مجھے دے دے۔ اب تک تو میدان محشر میں کیا ہوگا، لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے، لیکن سرکار جب شفقت و محبت فرمائیں گے گنہگاروں سے تو اب حال یہ ہوگا کہ نیکوکار اپنی نیکی لے کے گنہگاروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یہ نیکی تو لے لے اور اپنا گناہ مجھے دے دے۔ پھر وہ گناہ لے کر کے وہ نیکوکار سرکار کی بارگاہ میں پھر آ کے عرض کریں گے حضور میں بھی مجرم ہوں، مجھ پہ بھی کرم فرما دیجیے، میں بھی مجرم ہوں، مجھ پہ بھی کرم فرما دیجیے۔ تو سرکار انہیں بھی اپنے سینے سے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی منظر کو یوں بیان کیا ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ حضرات اپنے نبی سے سچی محبت کیجیے، اور سچی محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے حضور کے فرمان پہ عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔